لیٹ می برنگ ان احمد بلال صاحب. میں لیگل اینگل ساتھ اس وجہ سے چلا رہا ہوں احمد بلال صاحب کہ اصل معاملات انٹیلیجنس کو جو نپٹانے ہیں اس ملک کے اندر وہ انتہائی گھمبیر اور انتہائی کرٹیکل ہیں، لیکن جو ڈیبیٹ پولیٹیکل چل رہی ہے وہ اس ڈیبیٹ کی وجہ سے وہ معاملات کبھی ٹیک اپ ہوں گے ہی نہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز کو مؤثر بنانے کی بات تو چھوڑیں، یہاں پر تو کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو آپ ہتھ کھڑی لگائیں تاکہ وہ کام نہ کریں جو مبینہ طور پر وہ کام کر رہے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور سٹریم لائن کرنے کے لیے کیا کون سے ایریاز اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو نہیں ہو پا رہے؟ گو ہیڈ. دیکھیے اس میں تو ہم سارے کلیئر ہیں، کنسنسس ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوئی سیاسی رول نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ان کا اصل کام ہے اس کام میں جو بھی لیگل انوائرمنٹ انیبلنگ کی جا سکتی ہے وہ کرنی ضروری ہے، بیکاز پاکستان کو غیر معمولی چیلنجز کا سامنا ہے دنیا میں کسی اور ملک کی نسبت. وہ ان کو آپ کس طرح کی پاورز دیتے ہیں، اس میں ہم جس طرح خرم نے کہا کہ ہم ان پہ جوڈیشل اوورسائٹ بھی رکھ سکتے ہیں، پارلیمنٹری اوورسائٹ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جو ان کا کور فنکشن ہے انٹیلیجنس گیدرنگ اور ٹیررزم کو پریونٹ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اور اب اس فنکشن کے ساتھ ایک اور بہت بڑا چیلنج ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں کو پکڑا ہے جو سسپیکٹڈ ٹیررسٹ ہیں ان کی پروسیکیوشن کا اہتمام کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں آپ کو عرض کروں اس وقت آپ کے پاس ڈیٹینشن سینٹرز میں غالباً ہزاروں کی تعداد میں اور کئی سو کی تعداد میں لوگ ہیں. کوئی مربوط پالیسی حکومت کی طرف سے یا ایجنسیز کی طرف سے سامنے نہیں آ رہی کہ ان کی پروسیکیوشن کا میکنزم کیا ہوگا. یہ ان کا نمبر اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کا سب سے ایمبیشیس پروسیکیوشن ایفرٹ ہوگا اگینسٹ ہنڈریڈز آف پیپل ایٹ دا سیم ٹائم. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو 10 سال کی مدت میں صرف 1900 کیس پروسیکیوٹ کر سکا تھا. یہاں آپ کے پاس نمبرز بہت زیادہ ہیں، اور اگر ہم یہ اس کو ڈیو پروسیس کے ساتھ پراپر قانون سازی کے ساتھ نہ کر پائے تو دنیا میں ہمارے اوپر بہت سیریس پریشر آئے گا کہ ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کر رہے ہیں. اس کے اپنے امپلیکیشنز ہیں. میں بھی جنیوا سے آ رہا ہوں، وہاں پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان کا پیئر ریویو جو ہے وہ بھی ڈیو ہے 2-3 مہینے کے اندر اندر. امریکہ کا ریویو ہوا، اس پر امریکہ میں بڑی جو ہے پریشر آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیلنجز ہیں جن کا تعلق براہ راست ریاست سے، اسٹیٹ اسپیسیفک ایشوز ہیں، ریجیم اسپیسیفک ایشوز نہیں ہیں. لیکن اسٹیٹ اسپیسیفک ایشوز پر بھی سیاستدانوں کو مل کر بیٹھ کر، سیاسی فورسز کو بیٹھ کر کوئی اس کا قانونی حل نکالنا ہے. میرا نقطہ ہے ہی یہی اس پروگرام کے اندر کہ ایک طرف وہ چیلنجز ہیں جو پاکستان کے مستقبل کو مکمل طور پر اگر نہ نپٹا بگاڑ سکتے ہیں، دوسری طرف وہ ایشوز ہیں جنہوں نے پولیٹیکل ڈیبیٹ ڈومینیٹ کی ہوئی ہے. میاں صاحب آپ کے پاس میں آ رہا ہوں. آپ کی پارٹی نے انرجی کانفرنس کی، اس سے پہلے پی ایم ایل این نے بھی کی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنا بڑا معاملہ ہے سول ملٹری ریلیشنز، آپ کی جماعت جو ہے اس کے اوپر ایک باقاعدہ وائٹ پیپر جاری کر دے اور اپنے آپ کو ایک ریٹن پروپوزل کے ساتھ کمٹ کر دے کہ ہمارا نظریہ جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں، آرمی کے رول کے بارے میں مندرجہ ذیل ہے، تاکہ اپوزیشن جو ہے آپ کے پی ایم ایل این والے جو ہیں ان کو تھوڑا سا حوصلہ اور وہ سمجھیں کہ آپ انٹیلیجنس کا کھیل نہیں کھیل رہے. گو ہیڈ. جی طلعت، اس پہ ہمارے پارٹی کی طرف سے ہمارے تھنک ٹینکس اس پہ کام کر رہے ہیں. 15 مارچ ہم نے ایک کٹ ڈیٹ رکھی ہوئی ہے. مختلف جو نیشنل ایشوز ہیں اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے، اور اس کے اوپر ہمارا ورکنگ پیپر تیار ہوا ہے، سینٹرل ایگزیکٹو میں آئے گا اور اس کی اپروول کے بعد ہم لازماً اس پر بات کریں گے. لیکن ہماری پارٹی کا بڑا ایک واضح سٹینس اور کھلا ایک موقف ہے اس کے اوپر، اور ہم شروع سے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو کسی حکومت کے بنانے یا بگاڑنے میں یا سیاست کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہیے. اور یہ سنی سنائی باتیں جو یہ خرم صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے تو ہنسی بھی آ رہی ہے، رونا بھی آ رہا ہے اس پہ. سر میرے صفحہ 222 پڑھ کے سنایا کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کی اپنی ملاقاتیں ہم کب انکار کرتے ہیں؟ وہ انہوں نے اپنی کتاب میں اگر لکھ دیا ملاقات، ہم رات کو چھپ چھپ کے چودھری نثار کی طرح نہیں ملتے یا شہباز شریف کی طرح نہیں ملتے. اگر وہ کبھی ملے ہیں 5-7 سال پہلے تو انہوں نے کھل کے اس کا اعتراف بھی کیا اور لکھا بھی ہے. کسی ادارے کا کسی سربراہ کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ملنے کا کوئی جرم نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسپیسیفکلی لکھا ہے ہیڈ آف دی آئی ایس آئی پولیٹیکل ونگ، وہ آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل میں آپ کو بتاتا ہوں، میں دوبارہ پڑھ دوں اگر ابہام ہے. جنرل احتشام ضمیر ہیڈ آف دی پولیٹیکل ونگ آف دی انٹر سروس، یعنی یہ جو پرویز مشرف رجیم کے 6 سے زیادہ لوگ آپ کے پاس چلے جائیں، زاہد احمد جو ان کے لاء منسٹر تھے وہ پی ایم ایل این میں چلے جائیں تو وہ ٹھیک ہے. یہ مقدس لوٹے جو آپ نے 32 پنجاب اسمبلی کے اندر پی ایم ایل کیو کے مشرف رجیم کے فرنٹ مین سارے وہ آپ کی طرف آ جائیں، ارشد لودھی آ جائیں، سلیم اقبال آ جائیں، خوش اختر آ جائیں، تو یہ سارے مقدس ہو جاتے ہیں.
اور ان میں سے 2 آدمی اگر مسلم لیگ کو چھوڑ کر کاف کو یہ پی ٹی آئی میں آ جائیں تو آپ کہتے ہیں ایجنسیوں نے بھیجے، ایجنسیاں کر رہی ہیں. عجیب بات ہے یہ. اس لیے تاریخ کے اوپر نظر رکھیں، اور تاریخ بول رہی ہے اپنا، تاریخ اپنے آپ کو دوہرا بھی رہی ہے. اس بارے میں ایک اصولی بات آپ کریں، ماضی جو ہے نا آپ کا ماضی، جی تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے کہ آپ جس طرح سے ساز باز اب بھی کر رہے ہیں اور پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں. ہم نے نہ کبھی ایجنسیوں سے مدد لی ہے اور نہ آئندہ لے گے. جو صوفی صاحب نے ایک لیگل پوائنٹ ریز کیا اس کو ضرور آنا چاہیے. لیکن لیگل پوائنٹ پہ تو آپ لوگ آتے ہیں. دیکھیں قانونی ویکیوم پورا نہیں ہے. آرمی ایکٹ موجود ہے اور بہت ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی وہ وائلیشنز ہیں آرمی ایکٹ کی. بات تو اس کی پروسیکیوشن کی ہے. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان ایک فلیش پوائنٹ ہے ہمارے سامنے جس میں بڑی کلیئرٹی اس بات کو جج ہونا ہے کہ کیا وہاں جو مسنگ پرسنز اٹھ رہے ہیں، لاشیں مل رہی ہیں، وہ کون سا قانون ہے. دیکھیں بالکل ہی آپ یہ کہیں کہ جی بالکل قانون موجود نہیں ہے. سوال یہ کہ قانون میں بڑی کلیئرٹی سے لکھا ہے کہ کون سی ایجنسیز کیا کام کر سکتی ہے، اور اگر وہاں مسنگ پرسنز کریٹ ہو رہے ہیں، کیسز بن رہے ہیں، تو آلریڈی وہ وائلیشن لاز آف پاکستان کی وائلیشن. بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے، جو گروپس اس کے اندر انوالو ہیں، اور آپ کی پارٹی کے قریب تر جو لوگ جن سے اسلحہ بھی نکلا ہے، ان کے اوپر بھی آپ اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے. ایک تصور یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ یو آر گوئنگ آفٹر پولیٹیکلی امپورٹنٹ ایشوز، اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہے. بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے نا، اب وہ لائر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس جگہ پر اتنے ایکسیپشنل حالات ہوں وہاں پر قانونی فریم ورک کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ تجویز دے دیں کہ ایکسیپشنل حالات کے لیے ہمارے لیے یہ قانون بننا چاہیے، قانونی بھی ہو جائے گا، اور ایکسیپشنل حالات اس طرح آپ جاتے نہیں. صاحب نے اس کا باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ وہ ڈرافٹ بل اس وقت لکھا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے اسپیسیفکلی ان ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے. لیکن اس حکومت لیکن جو لیٹ کہتے ہیں وہ 4 سال ہو گئے. یہ حکومت اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ایک لفظ کی امینڈمنٹ نہیں کر پائی. 20ویں ترمیم میں جب آپ ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو یہ معاملات طے کر لینے تھے، وہ 3 دن میں ہو گئی تھی. جی آئینی ترمیم وہ 3 دن میں مکمل ہو گیا کہ یہاں آپ کی حکومت وہاں ہماری حکومت کو ہم پیش کر رہے ہیں. ایکٹ میں بھی ساتھ آپ اگر آپ نے سینٹ کے اندر، سینٹ کے معاملات بھی شاید آئینی ترمیم کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ نے طے کیے ہیں نا ان کے ساتھ، طے کیے نا ان کے ساتھ سینٹ کے معاملات تو نہیں ہے، ایک دوسرے کو ریکگنائز کیا ہے کہ جس کی جہاں میجورٹی ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو ڈیبیٹ چل رہی ہے بڑی اہم ڈیبیٹ ہے، لیکن اس کے پیرلل یہ بھی ڈیبیٹ چلنی چاہیے کہ اس ملک کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو افیکٹو طریقے سے کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے اسپیس بھی تو کریٹ کرنی ہے نا. اس کے اوپر آپ لوگ کام نہیں کرتے. دیکھیں جی بڑی اچھی بات ہے آج تو آپ کے اس پروگرام میں ہو رہی ہیں، اور بڑی آپ کو تو خوشی ہونی ہے ظاہر ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے اس والا سے کہ بڑی نئی چیزیں سامنے عوام کی جا رہی ہیں. تو اس کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے، اور فرسٹ آف آل یہ ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم آپس کی جو گفتگو ہے اس میں پڑھیں. تو اس میں جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشوز ہے. یہ 20ویں ترمیم میں اگر آ جاتا، ان کی طرف سے خیال آئی تھا، یہ ہماری طرف سے ہوئی تھا، تو اس کو تھوڑا سا دیکھیں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس وقت وہاں پر وبیلا ہوتا ہے، کچھ میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہوتی ہیں، یا بلوچستان آج اس چیزوں کی میں سمجھتا ہوں شدت سے ضرورت ہے کہ ہمیں اس کے اوپر لیجسلیشن کر لینی چاہیے. لیکن پہلا اور چودھری نثار صاحب میری بات پوری وہ تو ابھی بھی چودھری نثار صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں. ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں اپوزیشن کے لیے ایک بڑا میں سمجھتا ہوں ویکیوم ہوتا ہے، اور وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آج جو کل پریس کانفرنس کی اس میں یہ ان چیزوں کو لے کے آئے، اور تاکہ گورنمنٹ جو ہے، میں سمجھ ایسے گورنمنٹ نمائندہ ہونے کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ دے. گورنمنٹ کو تو میں ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں ہر لمحہ توجہ دلاؤ نوٹس کی، توجہ دلاؤ نوٹس لے کے آئے آپ، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں. چلیں تھینک یو ویری مچ. ناظرین اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے یہ پرسپیکٹو رکھیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے رول کے بارے میں تصویر مکمل ذہن میں رکھیے گا. ایک طرف تو اصولی موقف ہے جس کے اوپر ان سیاسی جماعتوں سے کہیں پہلے ہم سٹینڈ لے چکے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو سویلین اتھارٹی کے تابع ہونا چاہیے، ایک مؤثر اور پرفارمنگ سویلین اتھارٹی کے تابع ہونا چاہیے جو چیزیں ڈیلیور بھی کر رہی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ماضی کا جتنا قصہ ہے اس میں تمام جو ایکٹرز انوالو تھے ان کو جواب دہی کرنی ہوگی ون وے اور اندر. ایک سپریم کورٹ کے اندر کیس لگا ہوا ہے، اور ایک شاید کیس پی ایم ایل این دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر لے کے جائے. تیسرا لیکن جو معاملہ ہے وہ یہ کہ ایکسیپشنل حالات کے اندر انہی سیاسی جماعتوں کو انہی انٹیلیجنس ایجنسی سے کام بھی کروانا ہے.
اگر یہ تمام کا تمام تیسرا معاملہ جو ہے پہلے دو معاملات کی نظر ہو گیا تو پاکستان کی سیکیورٹی بڑھے گی نہیں، کمزور ہی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس سگیسٹی ہے یا نہیں ہے، یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.